تھے، بھائی بھی تھے، مولانا عبد القادر لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا قائم الدین صاحب علی پور جتوئی کے علاقے میں بہت بڑے مجاہد خطیب تھے، حق کہنے میں ماشاء اللہ معروف تھے، مشہور تھے، اسی مہینے میں فوت ہوئے تھے۔ دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ ان کی اولاد میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اپنے والد کی جگہ کو انہوں نے بڑے بہتر طریقے سے آباد کیا ہے، جیسے یہ آیا عباسی مدرسہ بھی بنایا، مسجد بھی بنائی، مدرسۃ البنات بھی بنا، تو ان کا وہ مشن جو ہے وہ آج تک اللہ کے شکر سے جاری و ساری۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اولاد میں پھر کوئی اچھا پیدا ہو جائے تاکہ اپنے والدین کے مشن کو جاری رکھ سکے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے علماء فوت ہو گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے دوست ہیں قاری طیب صاحب ہانگ کانگ سے، آج ہی ان کا فون آیا تھا، ان بیچاروں کو پھر پہلے بھی تکلیف ہوئی تھی دل کی، اب پھر تکلیف ہو گئی۔ اللہ ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اصل میں مشکلات یہ ہیں آج کل کہ ایک تو خوراک صحیح نہیں رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے ہموم اور غموم اور حزن یہ بندے کو ختم کر دیتے، ٹینشن میں مبتلا ہو گیا، بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، غذا صحیح نہ ملی، کولیسٹرول بڑھ گیا، تو یہ سارے مشکلات ہیں۔ بہرحال اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اللہ اللہ ہمارے وہ ساتھی ہے نا سعید، جو بیچارہ ہمیشہ بڑا 20 سال سے خادم ہے، اسی نے ابتدا کی ہمارے تقریروں کو ریکارڈ کرنے کی اور پوری دنیا میں پھیلانے کی۔ بیمار اللہ شفا عطا فرمائے۔ ٹیکس دینے کے لیے زکوٰۃ جو اکٹھی کی وہ ٹیکس پہ نہیں دے سکتے، ٹیکس تو حرام ہے، اس میں آپ حلال دیں گے، یہ تو ظلم ہے نا۔ ٹیکس جب چاہ ٹیکس لگا دی، اور جو پیسے آئے وہ بڑے کھا گئے، غریب جہاں کا تھا وہیں ہے۔ حالانکہ صرف اللہ کے نظام پہ، میں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے، میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، طالب علم ہوں، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں ان سربراہان کو اور باعث اقتدار لوگوں کو کہ تمام دنیا کے ٹیکس ختم کر دو، اللہ کے نظام پہ آ جاؤ کہ صرف زکوٰۃ وصول کرو، تو تمہیں اس سے پیسے بھی زیادہ ملیں گے اور غریبوں کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا، اور پھر برکت بھی ہوگی۔ آپ حساب لگا لیں۔ یہ دیکھیں نا جی، ہمارے ملک میں جتنے مدارس چل رہے ہیں یہ مسلمانوں کی زکوٰۃ سے ہی چل رہے ہیں نا، جس میں تقریباً 1-2 ہزار نہیں لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں، ان کا کھانا پینا لباس خرچہ سب مدرسہ کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ زکوٰۃ خیرات کے پیسے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم، اور پھر یاد رکھیں ٹیکس بچانے کے لیے لوگ جھوٹ بھی بولیں گے، لیکن زکوٰۃ بچانے کے لیے تو کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن بہرحال کون سنتا ہے، باتیں سب کرتے ہیں لیکن مانتا کوئی بھی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں اختلافات کا اور پتہ نہیں کیا فتنوں کا ذکر نہ کرو۔ بھائی فتنوں کے لیے تو امام بخاری نے کتاب الفتن باب باندھا ہے، حضور پاک نے فتنوں کے بارے میں کتنی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، تاکہ اس لیے بیان کی دی جاتی ہے کہ ان سے بچو، یہ نہیں کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، مولوی کہتے ہیں کہ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، بالکل غلط کہہ رہے، اس سے اچھا نام دنیا میں کوئی ہے؟ حضور پاک کا نام ہے، اللہ کے بندے، بالکل رکھیں اور ہمیشہ رکھیں۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ یورپ میں اور امریکہ میں اور یہ جتنے غیر مسلم ملک ہیں نا، اسٹیٹس ہیں، انہوں نے ایک سروے کیا ہے کہ بھئی 1 سال میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں
ان میں کتنے لوگ ہیں جن کے نام عیسائیوں والے رکھے جاتے ہیں یا اسلام والے؟ تو رپورٹ ان کی یہ ہے کہ سب سے زیادہ نام جو رکھا گیا ہے پورے یورپ میں محمد ہے۔ شریعت میں ہمیں کن کن عورتوں سے پردے کا حکم ہے؟ غیر محرم جتنے بھی ہیں جن سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ کرو، وہ غیر محرم ہے۔ بس ماں بیٹی بہن ان سے نہ کرو، باقی سب سے پردہ ہے۔ میں نے طواف کے بعد 2 رکعت واجب طواف پڑھے، لیکن نفل کی نیت کی، کوئی نہیں کی تو طواف کے لیے نا، تو ہو گئے انشاءاللہ۔ لفظ کہنے سے فرق نہیں پڑتا، یعنی شریعت کے مسئلے میں وہ واجب ہے، نفل نہیں ہے، لیکن کسی نے نفل کہہ دیا، کسی نے 2 رکعت طواف کہہ دیا، کام ہو گیا۔ میں پاکستان سے آیا، احرام باندھا، لیکن وضو کرنے کے لیے گیا تو اوپر کی چادر اتار کے رکھ دی، کوئی بات۔ یہ پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں کیا ہے کہ ہمارا عمرہ جو ہے وہ چادر میں باندھا ہوا ہوتا ہے، ہم جب چادر کھولیں گے تو عمرہ تو بھاگ جائے گا، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے بندے، عجیب عقل کی بات ہے۔ چادر چلو گر جائے، پھٹ جائے، پلید ہو جائے، ناپاک ہو جائے، ایک ہی چادر میں پھرتے رہو تب بھی ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتے کہ جی یہاں جو ہوٹلوں میں مرغی وغیرہ ذبح ہوتی، دیکھو میرا بھائی ایک موٹی بات یاد رکھو، جو اس ملک سے ہے یا اسلامی ملک سے آئی ہے وہ تو 100% حلال ہے، لیکن جو کافروں کے ملک سے آتی ہے ان کا کیا اعتبار ہے؟ اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر واش روم میں ٹیشو پیپر نہ ہو تو پانی سے استنجا کریں۔ ٹیشو پیپر تو احتیاط ہے نا کہ ڈیلے استعمال کرو، ٹیشو پیپر استعمال کرو، پھر پانی استعمال کرو، لیکن اگر نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ اگر یہاں ڈیلے استعمال کرو سارے حمام ہی بند ہو جائیں گے، اسی لیے بہرحال پانی سے استنجا کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے آئے ہیں، عمرہ کر لیا ہے، مدینہ پاک روانگی ہے، مکے آنے سے پہلے اگر عورت کو ایام آ جائیں اور عمرے کی نیت بھی نہیں کی، اب مدینہ سے مکہ آتے ہیں، پاک نہیں ہوتی تو واپس جا سکتی ہو، نیت ہی نہ کرے، نیت کرے گی تو پھر اس کو بیٹھنا پڑے گا عمرہ پورا کرنے کے لیے۔ جمعہ کے بعد والی سنتیں جو ہے وہ پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بعد کی تو پہلے کیسے پڑھیں گے؟ پہلے والی تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعد والی پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ ابھی تم فجر کی نماز پڑھ لو کہ چلو شاید نیند نہ کھلے۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے۔ صلح حدیبیہ والے مقام پہ جو مسجد ہے وہاں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، جو کہ حد حرم سے باہر ہے، وہ بھی مطاف ایک ہی ہے، کتنا ہوتے ہیں؟ کون سی حلال چیز ہے؟ جیسے اپنا گو ہے، حلال تو ہے لیکن حضور نے نہیں کھائی، اور میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں، میری طبیعت اس سے کراہت کرتی ہے۔ عربی میں اس کو ذب کہتے ہیں، حالانکہ وہ حلال ہے۔ اگر جمعہ کے دن امام منبر پہ بیٹھ جائے، اب کچھ نہ پڑھو، نہ بولو، نہ بات کرو، لا صلاۃ ولا کلام، جو سنتیں رہ گئی ہیں اب جمعہ کے بعد ادا کرو۔ میرا بچہ 9 مہینے کا تھا، ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا، تو اس کے لیے نہ کوئی جنازہ ہے نہ کوئی عمرہ ہے، فوت ہو گیا بیچارہ۔ میرے والد کے دوست بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ عمرے کرنے کے بعد عورتوں کے بال کاٹنے کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے سارے بال جو ہیں نا جی ان کو پیچھے لے جائیں، جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں ایک پور کے برابر کاٹ لیں تاکہ ہر بال کا سرا کٹ جائے۔
یہ نہیں کہ یوں چوٹی پکڑ لی ہے یوں چوٹی پکڑ لی، وہ تو دم پڑ جاتی ہے۔ یہاں پر نماز عصر جو ہے وہ مصر اول میں ہوتی ہے۔ فتویٰ علماء احناف کا یہی ہے کہ اگر آپ حرمین الشریفین میں ہیں تو ان کے وقت کے مطابق جماعت میں شریک ہوں، جماعت نہ چھوڑیں۔ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے آدمی کو یعنی اپنے بول و براز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر جنگل میں ہو، اگر مکان میں حمام بنے ہوئے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی سال کی عورت ہے، بچے بہت نافرمان ہیں، عورت بڑی نیک ہے، بچے اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں، عورت ان کے لیے بد دعا کرے۔ بد دعا نہ کرو بی بی، ان کے لیے دعا کرو۔ بد دعا کرو گے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے، ان کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہمارے ملک میں اگر عورت تنسیق کرا کے دوسری جگہ شادی کر دے، پہلے مرد نے طلاق نہیں دی تو پھر نہیں ہوتی شادی۔ یہ تو ان کا انگریزی قانون ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ خلو ہو یا تنسیق ہو، قاضی شوہر کو بلائے گا اور اس کو کہے گا کہ ہر حال میں طلاق دو۔ ہمارے کہتے ہیں جی علاقے میں اولیاء کرام سے منت مانتے ہیں، وہ تو شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی غیر کی منت ماننا شرک ہے۔ منت صرف اللہ کے نام پہ ہوتی ہے۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جیسے بی بی مریم کی والدہ نے منت مانی تھی، اللہ کے لیے۔ اگر غیر اللہ کے لیے نظر ہو، نیاز ہو، سور ہو، پکار ہو، یہی تو شرک ہے، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ مسجد نبوی میں جمعہ کے دن موت مانگنا جائز ہے؟ جائز ہے کہ اللہ ہمیں مدینے کی موت نصیب فرما۔ حضرت عمر مانگتے تھے اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ میری موت مدینے میں آئے اور مجھے شہادت کی موت ملے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے کہ شہید تو حضرت عمر تب ہوں گے نا کہ کوئی کافر آ کے مارے آپ کو، تو آپ کے دور میں تو الحمدللہ 40 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل گیا۔ اب کس کی جرت ہے کہ مدینے میں آ کے حضرت عمر پہ حملہ کرے؟ لیکن ایک بدبخت مجوسی تھا، اور وہ یہ چکیاں ہوتی ہیں نا آٹا پیسنے والی، یہ چکیاں بناتا تھا، اس کا وہ بڑا کاریگر تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر کی خدمت میں آیا کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھ سے مہینے کے پیسے جو لیتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ نے پوچھا کتنے لیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھ سے 2 درہم روز کے حساب سے 60 درہم لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یار تم تو کاریگر آدمی ہو، یہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے، تم کاریگر ہو، تم کام کرنے والے آدمی ہو، تو اتنا تو تم ایک دن میں کما لیتے ہو۔ تو اس کو یہ بات بڑی بری لگی، وہ منہ گندا کر کے چلا گیا۔ ایک دن حضرت عمر نے پھر اس کو بلایا، فرمایا یار مجھے بھی ایک چکی بنا دو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو ایک چکی ایسی بنا دوں گا جو قیامت تک بند ہی نہیں ہوگی، چلتی رہے گی۔ جب وہ چلا گیا تو فرمایا اس بدبخت نے مجھے قتل کرنے کا اشارہ کیا کہ آپ کے پاس جو فتنے کا دروازہ کھلے گا پھر وہ قیامت تک رہے گا، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ لیکن صحابہ نے فکر نہ کیا اس کو کیا ضرورت ہے کہ حضرت عمر پہ حملہ کرے۔ اس نے یہ کیا نعوذ باللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز میں جب آئے، تکبیر ہو گئی، آپ صفیں ٹھیک کر رہے تھے، سووا سووا استووا اعتدلوا، وہ بدبخت چھپا ہوا تھا اور اس نے خنجر بھی اپنے اندر چھپایا ہوا تھا، اور خنجر کو کئی دن وہ زہر میں بجھاتا رہا تاکہ اگر ذرا بھی لگ جائے نا تو خنجر چاہے کامیاب نہ ہو لیکن زہر تو اندر داخل ہو جائے گی۔ اس نے حضرت عمر پہ حملہ کیا اور پورا پیٹ چاک کر دیا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے نماز اپنے بیٹے کو اشارہ کرنے پڑھائی اور انہوں نے مجھے یہ بتاؤ مجھے قتل کس نے کیا ہے؟
انہوں نے کہا وہ مجوسی لڑکے نے، فرمایا فزت ورب الکعبہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کافر کے ہاتھ سے شہید ہوا۔ تو آپ کو شہادت بھی ملی اور مدینہ پاک کی موت بھی ملی، اور بڑی شان یہ ہے کہ روضہ رسول اللہ میں دفن بھی مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اور ایک حدیث بھی ہے میرے آقا کی، آپ نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، کہ تم میں سے جو طاقت رکھتا ہو کہ اس کو موت مدینے میں آئے، کوشش کرو کہ اس کی موت مدینے میں۔ اب یہ تھوڑا ہے کیسے ایک موت ہاتھ، معنی یہ ہے کہ وہاں رہو، جب رہو گے تو آخر مرنا تو ہے نا، تو پھر موت مدینے میں ہی آئے گی۔ اس لیے بہت بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے بزرگ دیکھے ہم نے، وہ حج پہ نہیں آتے تھے۔ جب ساتھیوں نے کہا کہ حضرت مدینے میں بیٹھ کے آپ حج نہیں کرتے ہیں، آپ کے حج میں جانے کے لیے کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے فرمایا بھائی میں ڈر سے نہیں جاتا کہیں راستے میں موت نہ آ جائے، میں تو مدینے میں مرنا چاہتا ہوں۔ یہ عشق کی باتیں ہیں، بہرحال اللہ توفیق دے۔ وہ ویزے کی قیمت 2 لاکھ ہے، ایجنٹ اس سے کمیشن لیتے ہیں، کمیشن تو حرام ہے، اور پھر وہ بھی حاجیوں سے اور عمرے والوں سے۔ میں نے ملتان سے آ کے عمرہ کیا، پھر مسجد جیرانہ سے عمرہ کیا، پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، مدینہ شریف جانا ہے، واپس آ کے عمرہ کرنا، اور چاہ تو بالکل کریں کیونکہ مدینہ تو میقات ہے۔ میرے والد فوت، ان کے لیے علیحدہ عمرہ ہوگا؟ ہاں بالکل علیحدہ ہوگا۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، حضور پاک نے دیا، صحابہ نے دیا ہے، دھکے نہ دیں، اشارہ کرے، موقع بھی دے تو بوسہ دیں۔ ہم نے 2 دن پہلے عمرہ کیا ہے، اب اگر ہم پھر عمرہ کریں، بال نہ بھی ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ ہم پاکستان سے یہاں آ کر کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ جتنا اللہ توفیق دے، 100 کر لو۔ یہ تو ہمت کی بات ہے، کتنے کی کیا بات ہے؟ جب عمرہ ثابت ہے چاہے 100 کرو۔ کہتے جی ہم نے سنا ہے کہ یہاں مردے کو مثال لگاتے ہیں، بھی میں نے تو نہیں دیکھا، اللہ عالم۔ تم ایسا کرو کہ روز دفن ہوتے ہیں نا جنت المعلیٰ میں، وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ آج کل فوٹو لینے کا تو بڑا شوق ہے، تو جب مردے کو رکھے تو فوٹو لو، دیکھو مثال لگا رہے ہیں۔ کچھ کام تم بھی تو کرو، سارے مولوی کے ذمہ تو نہ لگا دو۔ کہتے ہیں جی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ میرا بھائی بیعت کسی بزرگ کی کریں، کسی اللہ والے کی کریں، اور اس شخص کی کریں جس کو بیعت کرنے کی اجازت بھی ہو۔ مجھے نہ اجازت ہے نہ شوق ہے، نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں۔ ضرور کریں بیعت، لیکن اللہ والوں کی جو متبع سنت محمد مصطفیٰ۔ میری اپنا شادی کو 1 سال ہو گیا، مجھے بیٹی کا بہت شوق ہے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ چاہے گا دے دے گا، تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ مدینہ منورہ میں زیر نابال صاف کیا تو کٹ لگ گیا، مگر خون بند ہو گیا۔ پھر ہم بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کٹ لگ جائے تو کیا ہو گیا، خون بھی بند ہو گیا۔ کہتے جی کہ آپ کے انٹرویو میں نے میسج ٹی وی پہ سنا تھا، آپ نے اس میں بتایا تھا کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے والد کو ایک عمل بتایا تھا کہ قرآن کی ایک آیت روزانہ صبح اور ایک حدیث بخاری شریف کا ترجمہ کر دیا کریں۔ ہم کر سکتے ہیں، کیوں نہ کرو، لیکن وہ اجازت ان کے لیے تھی۔ اس وقت بھی علماء نے کہا کہ حضرت ہمیں اجازت فرمایا کہ نہیں، صرف اس کو ہے۔ ویسے حدیث قرآن ہے، پڑھتے رہو۔ 7 سال ہو گئے، روزگار کا کوئی سلسلہ نہیں بنتا۔ بہرحال استغفار زیادہ پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سفید داڑھی کو رنگ کرنا جائز ہے، لیکن کالا نہ کریں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ آپ نے بتائی اس شرط پہ کہ ہماری بیٹی شادی کے بعد
مدرسے میں پڑھائے گی کیونکہ حافظہ ہے. بہرحال اچھی بات ہے، یہ شرط ہے، یہ اچھی شرط ہے، یہ کوئی بری شرط نہیں ہے. اگر انہوں نے مانا تھا تو ان کو بھی عمل کرنا چاہیے. میں نے عمرہ کو پورا کرنے کے بعد حلق نہیں کرایا، احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، صبح اٹھ کے حلق کرایا، بالکل دم پڑ گئی. عمرے والا مکے سے طائف چلا گیا، طائف سے واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، بالکل دم پڑ گئی، چونکہ وہ میقات ہے، واپس جا کے عمرہ کرو ورنہ دم دینی ہوگی. مدینہ منورہ میں جتنے دیر رہے درود شریف زیادہ پڑھیں. مسجد الحرام کے سین میں بھی جو نماز پڑھتی ہیں ان کے لیے بھی 1 لاکھ ہے، تو کوئی ایسی بات، پورے مکے میں جہاں بھی پڑھتے ہیں. ایک طواف کے بعد دوسرا طواف کے بالکل نیت دوبارہ کریں گے. یہ نہیں کہ 14 چکر لگا دو تو خود بخود 2 ہو جائیں گے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، پھر اس نے ازدواجی تعلقات اس سے دوبارہ شروع کر لیے، نکاح نہیں کیا، نکاح کی ضرورت ہی نہیں. 1 طلاق رجی کی ہوتی ہے، اس نے رجوع کر لیا، ٹھیک ہو گیا. شادی حال بنانا جو ہے اس میں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے شادی حال میں منکرات نہ ہوں، یعنی وہاں کوئی ایسی بے حیائی والے کام نہ ہو. یہ پابندی لگا دیں، پھر اچھے لوگ آئیں گے، برے نہیں آئیں گے. جو آدمی حضرت علی کو حاضر ناظر سمجھے، حضرت علی سے مدد بھی مانگے، پیر فقیروں کو بھی عالم الغیب سمجھے، تو بالکل کافر ہے، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھے. ہاں اگر توبہ کر لے، کلمہ پڑھ کے مر جائے پھر پڑھ سکتے ہیں. عمرے کے بعد بال پورے نہیں کاٹے، جتنے میں جا کے کاٹے. بہرحال کاٹے تو ہیں نا آپ نے، اس لیے دم تو نہیں پڑے گا، لیکن آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کرے. عمرے کے سارے احکام مکے میں ہوتے ہیں، طواف بھی، صفا بھی اور حلق بھی. یہ نہیں کہ حلق جدے میں کراؤ. دم کا گوشت خود نہیں کھا سکتے، غریبوں کو دو. سجدہ شاہ سلام سے پہلے بھی جائز ہے، بعد میں بھی جائز ہے. جہاد کشمیر بالکل ٹھیک ہے، وہ تو کافر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، وہ تو ہے ہی مسلمان اور کافروں کی لڑائی. تو جہاں کفر سے لڑائی ہو وہ تو جہاد ہے، مسلمانوں سے لڑو تو وہ فساد ہے. استخارہ کرنے کے بعد جواب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم خواب دیکھیں. استخارہ کر کے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، جو خیر ہوگا اسی کے راستے بنتے جائیں گے، اور اگر خیر نہیں ہوگا تو خود بخود رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. اگر خواب نظر آ جائے اچھی بات ہے، اسباب کے بغیر تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں. حضرت ذوالقرنین کے بارے میں نہیں ہے کہ ثم اتبع سببا اتبع سببا فاتبع سببا. عورت کے سیدھے کی حیت حدیث میں یہی ہے کہ پاؤں نکال کے زمین کے ساتھ لگ کے سیدھا کرے. بچے آپس میں لڑتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. فیس بک کا استعمال جائز ہے، کام نیک ہو تو جائز ہے، برا ہو تو ناجائز ہے. عمر 29 سال ہے، قضا نہ معلوم کی، تعداد معلوم نہیں، پہلے توبہ کرو، اس کے بعد پڑھتے رہو، بس اللہ قبول کرے. میرا بیٹا جو ہے 15 سال کا ہے، آپ کے درس بڑے شوق سے سنتا ہے، عمرے کے لیے آئے ہیں. میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کی تربیت اور خدمت میں دینا چاہتا ہوں. میری بیٹی آپ کا جذبہ بڑا اچھا ہے، لیکن اس کو وہیں پڑھائیں کسی اچھے مدرسے میں. میرے پاس تو قانون رہ بھی نہیں سکتا، تو میں کیا پڑھاؤں گا، کیا تربیت کروں گا. ان کو آپ جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، آج کل بڑے اچھے اچھے مدرسے ہیں، ان مدارس میں اس کو تعلیم دو. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے جذبے کو اور اس کی محبت کو قبول فرمائیں.
ہم آئے تھے، بزرگ بھی ہمارے، وہ گھر آ کے آرام کھول دیا کہ میں تھک گیا ہوں، کھول دیا، دم پڑ گئی، دوبارہ عمرہ بھی کراؤ، دم بھی ادا کرے، انشاءاللہ پھر نہیں تھکے گا۔ جب 400 ریال کا ٹیکہ لگے گا نا، مجا لیں گے پھر تھکے، بھاگ بھاگ کے عمرہ کرے گا۔ طواف کر لیا، صفا کر لی، سر نہیں مٹایا، ہوٹل چلا گیا۔ ہوٹل میں ایک آدمی نے تھوڑے سے بال کینچی سے کاٹ دیے، سنت پوری نہیں ہوئی، دم پڑ گئی، بال بھی پورے کٹاؤ، دم بھی ادا کرو۔ ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا آپ کی مرضی ہے، طائف سے کریں، جیلانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں۔ میری بیٹی کو رات کو نظر نہیں آتا، دن میں آتا ہے، ایک بیٹا بھی ہے، سارے جسم میں بھی، بہرحال اللہ اس کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن آج کل اس کا علاج بھی موجود ہے دنیا میں۔ آج کل جو ہے نا میڈیکل سائنس بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، کسی اچھے آئی سینٹر میں جا کے دکھائیں، یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اپنی بیماری، بچی کی بیماری لکھیں اور ان سے کہیں کہ کوئی مجھے میری راہبری کرو، تو پھر تمہیں جواب آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو جہاں بھی اس کے علاج بہرحال ہے دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اب اللہ آپ کو مکے لے آئے ہیں، سب سے بڑا علاج زمزم ہے، اسی نیت سے زمزم پیئے اور اسی نیت سے زمزم آنکھوں پہ ڈالے، منہ پہ ڈالے، بدن پہ ڈالے، اللہ قادر ہے کہ شفا عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و بناتنا و اخواننا و اخواتنا و امور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ قاری طیب صاحب کو شفا عطا فرما۔ مولانا عبد القادر صاحب جموں کشمیر کے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مدرسہ ہے، اللہ ان کی بیماری ہے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تمام آنے والوں کا عمرہ زیارت منظور فرما۔ یا اللہ تمام آنے والوں کو حرمین الشریفین کے ثمرات و برکات نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔